پچھلے 5 سالوں میں دنیا نے سیاحت کو ایک معاشی طاقت میں تبدیل کیا۔ ترکی، ملیشیا، دبئی، تھائی لینڈ جیسے ممالک نے نہ صرف اپنی سیاحی مقامات کو ترقی دی بلکہ انفراسٹرکچر، سیکیورٹی، مارکیٹنگ اور گلوبل ٹورزم نیٹ ورک پر سرمایہ کاری کر کے اربوں ڈالر کی آمدن حاصل کی۔ مثال کے طور پر ترکی نے 2023 میں سیاحت سے 54 ارب ڈالر کمائے، دبئی نے مصنوعی پیچز، تفریح پارکس اور فیسٹیول کلچر سے 28 ارب ڈالر کی آمدن حاصل کی۔ تھائی لینڈ نے 2024 میں 40 ملین سیاحوں کو خوش آمدید کہا اور 50 ارب ڈالر سے زیادہ ریونیو حاصل کیا۔ ان میں سے کئی ممالک نے سیاحت کے لیے مصنوعی مقامات بنائے، صحرا کو تفریح گاہوں میں بدلا، چھوٹے شہروں کو برانڈنگ کے ذریعے عالمی سطح پر متعارف کروایا۔ دوسری طرف پاکستان کے پاس قدرتی خوبصورتی موجود ہے جیسے کہ نران، کغان، ہنزا، سوات، سکردو، نیلم ویلی، لیکن ناکامی، سہولت، ناقص سڑکیں، کمزور سیکیورٹی اور غیر مربوط پالیسیوں کی وجہ سے ہم اس پوٹینشل کو استعمال نہیں کر سکے۔ 2023 میں پاکستان کی سیاحت سے آمدن بمشکل 0.4 ارب ڈالر تھی اور یہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ نہ تو ایئرپورٹس عالمی معیار کے مطابق بن سکے، نہ ٹور گائیڈنگ سسٹم ڈیجیٹل ہوا، نہ بین الاقوامی مارکیٹنگ پر کوئی سنجیدہ کام ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قدرتی خوبصورتی رکھنے کے باوجود پاکستان سیاحت کی عالمی دور میں بہت پیچھے رہ گیا۔ اگر پاکستان نے انفراسٹرکچر، پبلک سیفٹی اور ڈیجیٹل سروسز، گلوبل برانڈنگ پر کام نہ کیا تو قدرتی حسن بھی معاشی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ نتیجہ پھر یہ نکلا، جہاں دنیا سیاحوں سے کما رہی ہے، ہم سیاحوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ جب ایک خاندان سیر کے لیے نکلتا ہے، واپسی لاشوں میں آتا ہے، تو یہ صرف ایک سانحہ نہیں، یہ ریاست کی مکمل ناکامی ہے۔ ہم نے ٹورزم سے کمائی نہیں کی، ہم نے اسے برباد کیا، ضائع کیا اور ساتھ لوگوں کو بھی کھو دیا۔ قدرت نے ہمیں سب کچھ دیا مگر ہم نے اسے غفلت، کرپشن اور نااہلی سے برباد کر دیا۔ دنیا نے سیاحت سے معیشت بنائی، ہم نے سیاحت سے قبرستان۔